الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم بے انتہا شکر احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔
اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، شکر، یہ ہمیشہ ایک مومن، ایک مسلمان کو ہمیشہ کیا ہے، صبح اور شام کرتے رہنا چاہیے۔ مومنوں کی صفات، مسلمانوں کی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہے ذکر کیا، ذکر کر کے ان لوگوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ یہ لوگ کیا ہیں، حقیقی مومن ہیں، یہ لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اس طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا، عمل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص، جو بھی انسان، جو بھی آدمی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی لیے ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم لازم کر دینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی محبت، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمیں حاصل ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز کے بارے میں بہت ہی زیادہ بتایا ہے، حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، جہنم سے بچنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ تو اسی جہنم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہ عیسائی لوگوں کے اعتبار سے ایک نیا سال کا ہے، شروع ہوا ہے۔ تو ایک نیا سال بہت سارے لوگ گناہوں میں گزارتے ہیں، بے حیائی، فحاشی کے کاموں میں گزارتے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک سال گزر گیا تو ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جتنے دن ہم نے کیا ہے گناہوں میں گزارا ہے، جتنے دن ہم نے اللہ رب العالمین سے دور ہو کر زندگی گزاری ہے، جتنے دن ہم مسجدوں سے دور ہو کر گزاری ہے، اس کی ہم اصلاح کریں، اس کی تبدیلی کریں۔ یہ حقیقی معنوں میں کہے ایک نیا سال
آنے کے بعد ایک انسان کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ خوشیاں منائے، نہ کہ نئے کپڑے پہنے، نہ کہ شراب اور زناکاروں میں مبتلا ہو جائے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ خوف، یہ خشیت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ آج ہمیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہاں پر ہمیں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کا ہمیں موقع دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ موقع کیا ہے؟ آئندہ جمعہ تک ہمیں اللہ رب العالمین کی فکر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح ایک آئندہ جمعہ بھی ہمیں عطا کر، تاکہ ہم مسجد میں بیٹھ کر تیری قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سن سکیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ فکر، یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ آئندہ نماز تک کہے اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے، ایسی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ فکر نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر کہیں، اگر معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ فکر، یہ خیالات ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار کیا ہے؟ دہرایا ہے، بتایا ہے، تنبیہ کیا ہے، اے لوگوں تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، جہنم اتنی ہولناک ہے کہ اگر تم اس کو جان لو گے، حقیقی معنوں میں ایک مسلمان، ایک مومن جہنم کے عذابات کو کہے قرآن مجید کے اندر جس طرح سے بتایا گیا ہے، اس کو سن کر اپنی عملی زندگی میں اگر انسان کہے نافذ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں انسان کہے اس جہنم کے جو عذابات ہیں، ان عذابات کو صحیح معنوں میں وہ سمجھنا چاہیے، تب جا کر اس کے دل میں کیا ہے؟ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 60/5 اور 60/6 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، باقاعدہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ جہنم سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، صالح لوگوں کی کہے صفات بیان کی ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین یقولون، اور جو لوگ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں جہنم کی عذاب سے ہمیں کہے حفاظت کر، جہنم کے عذاب سے ہمیں روکے رکھ لے، اور ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جو جہنم ہے وہ رہنے کے لحاظ سے، ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہے بتائی ہے۔ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ طلب کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا ہے؟ نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی۔ ہماری دعاؤں کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں مال و دولت عطا کر، ہماری دعاؤں کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ کہیں بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مال و دولت مانگتے ہیں، خوشگوار زندگی مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، رحمتیں مانگتے ہیں، یہ تمام چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے یہ چیزیں مانگنا انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سزاؤں سے کہے ڈرنے کا، پناہ طلب کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔
ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعائیں بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذابات سے ہمیں حفاظت فرما، قبر کے عذابات سے ہمیں حفاظت فرما. یہ دعائیں ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہیے. کب تک کیا ہے ہماری دعاؤں کے اندر دنیا طلب کرتے ہیں؟ کب تک دنیا طلب کرتے رہو گے میرے بھائی؟ دنیا کے ساتھ ساتھ کیا ہے آخرت بھی ہمیں طلب کرنی چاہیے. تو دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے، اور وہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی آیتیں صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے. تو اتنی بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا ہے صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے. کس کے تعلق سے؟ جہنم کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، زندگی کے اندر جو فتنے فساد ہوتے ہیں اس سے پناہ طلب کرنے کے تعلق سے. وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھاتے ہیں، اور وہ دعا اور ہم سب کہیں ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر آخر میں کہیں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے میرے پروردگار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ دے. واعوذ بک من عذاب القبر، اور اسی طرح عذاب قبر سے بھی ہمیں کہے پناہ دے. اور واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی ہمیں حفاظت فرما. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے ہمیں حفاظت فرما. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو کس طرح سکھایا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی جو آیتیں، قرآن مجید کا جو کلام ہے، جو آیتیں ہیں، جو سورے ہیں، صحابہ اکرام کو جس طرح سے سکھایا کرتے تھے اسی طرح یہ دعا صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے. کیونکہ تاکہ کہیں صحابہ اکرام تاکہ اپنی امت کو یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جہنم سے بچنے کی کہیں تم سب سے زیادہ کہیں پناہ طلب کرنا چاہیے. کیوں سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ انسان کہے دنیا طلب کرتے وقت کہے آخرت بھی طلب کرنا چاہیے، آخرت بھی طلب کرنا چاہیے. اگر آپ دنیا طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو دنیاوی چیزیں دے دے گا، دنیا دے دے گا. اگر انہی دنیاوی چیزوں میں کھو کر آپ اگر اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ چیزیں کب آپ کو کیسے کام آئیں گے؟ تو اسی لیے دنیا طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کہے آخرت کو بھی آپ طلب کرنا چاہیے، جنت کو بھی آپ طلب کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے آپ طلب کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کے تعلق سے اکثر کہیں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ دعا ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اے میرے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بہترین بھلائی، اچھا کہیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہم بہترین بھلائی عطا فرما، اچھا بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے حفاظت فرما. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا مانگی اللہ رب العالمین سے؟ پہلی بات کیا ہے؟ دنیا طلب کی، دنیا کے اندر اچھائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو بھی کیا کیا؟ طلب کیا. آخرت میں کیا ہے؟ جنت. بہترین بدلہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، بہترین بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کہے آخرت میں جنت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہنم سے بچنے کی بھی اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں. وقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بچا لے. تو یہ دعا ہماری ہر دعا کے اندر ہونی چاہیے. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے وقت کہے اس دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائی، یہ چند باتیں تھیں جو کیا ہے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنے کے تعلق سے یہ تمام آیات اور احادیث کے ذریعے سے یہی بات ہمیں کہے معلوم ہوتی ہے، یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں کہے کثرت کے ساتھ کہے پناہ طلب کرنا چاہیے. اور اسی پناہ کے تعلق سے، اسی جہنم سے پناہ مانگنے کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص، جو مسلمان، جو مومن 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے، جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے، اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے. اور اسی طرح جو شخص اپنی دعاؤں کے اندر 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی پناہ طلب کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، تو جہنم اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ، اے پروردگار کہے اس بندے کو جہنم کے عذاب سے تو حفاظت فرما. تو یہ دعائیں ہیں میرے بھائی. اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا ہے، ہمیں کہے ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم اجرہ من النار، یہ دعا بھی ہمیں ہمیشہ کہے پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. آج ہمیں کہے ان دعاؤں کا پڑھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. صرف ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو دعائیں، جو سورے پائے جاتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں. جب مسجد نماز ختم ہو جاتی ہے تو ہماری زبانیں کہے خشک ہو جاتی ہیں. جیسے ہی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں ہمارے زبانوں پر کوئی کہے دعا نہیں رہتا ہے. تو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، اپنی امت کو ایسے ہی نہیں سکھایا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی تاکہ میری امت کے جو لوگ ہیں، میری امت کے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن آج ہم جہنم کی فکر آج کسی کو بھی نہیں ہے. آج اکثر لوگ کیا ہے اس دنیا کو کیا ہے جنت سمجھ لیے ہیں اور اس دنیا کو ہمیشہ والی زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے آج ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جہنم کا ڈر اور خوف نہیں ہے. دیکھیے، اور اسی جہنم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ڈرایا. لوگوں کو کیا کیا؟ ڈرایا کہ جہنم کیسی ہے، اس کا ایک منظر بتا کر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تنبیہ کیا. دیکھو اے لوگو، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. سورہ احزاب آیت نمبر 60 پر 6. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو ڈرایا. کیسے ڈرایا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کہے جہنم میں، آگ میں لوگوں کے چہرے پلٹائے جائیں گے، لوگوں کے چہرے کہے پلٹائے جائیں گے. یقولون، تو وہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین سے کہیں گے یا لیتنا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اب دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی بات مان لیے ہوتے. واطعنا الرسول، کاش کہ ہم دنیا کے اندر رسول کی بات مان لیے ہوتے. واطعنا الرسول، کاش کہ ہم دنیا کے اندر رسول کی پیروی کیے ہوتے تو آج ہم یہاں پر سزا نہ بھگتتے. تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کی؟ تاکہ بندہ کیا ہے ان عذابات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہے، ڈرتے ہوئے کہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے.
پھر اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ القمر آیت نمبر 40 پر 8، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن کہے ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ان کو وہ کہے لے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، جاؤ جا کر کہے جو جہنم ہے، چمٹ جانے والا جو جہنم ہے، اس کا تم مزہ چکو، اس کا تم کیا کرو، مزہ چکو۔ کیسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے؟ آپ کے چہرے گھسیٹتے ہوئے، آپ کے منہ میں انگلیاں ڈال کر کہے، یا اور ایک چند آیتوں کے اندر آتا ہے آپ کے گلوں میں کہے زنجیر پہنا کر گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہے ہمیں جہنم سے ڈرایا تاکہ انسان کہے ان جہنم کے عذابات کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو ختم کر دے، دنیا کی زیب و زینت کو ختم کر دے، دنیا کی عیش و آرام کو ختم کر دے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، دنیا کی تمام محبتیں، دنیا کی تمام زینتیں، دنیا کی تمام شہوات اپنے دلوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور خشیت، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرو، جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ دیکھیے، اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کو یاد کیا، جہنم کے عذابات کو یاد کیا، جہنم کے اندر لوگوں کو جو سزائیں دیتے ہیں ان عذابات کو، ان سزاؤں کو یاد کیا، اور کہے یاد کر کے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا، اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم جہنم سے بچو، آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اسی جہنم کو یاد کرتے ہیں، اسی جہنم کو یاد کر کے اپنے چہرے کو دور کر لیتے ہیں، پھر کہے، اور صحابہ اکرام اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہے جہنم سے ڈرتے تھے، اس طرح سے دیکھتے تھے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اس جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا اے لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے صحابہ اتقوا النار، تم کہے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، گرچہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر آدھا ٹکڑا کہے صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، آدھا ٹکڑا نہیں ہے، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، تم اپنے زبان سے ایک اچھا کلمہ کہہ کر تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور وہ اچھا کلمہ کون سا ہے؟ بولو میرے بھائی، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ اسی کلمے کے ذریعے سے کہے انسان کو جنت کے اندر کہے جانے کا وہاں پر سرٹیفکیٹ ملے گا، اجازت ملے گی، ویلکم کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس چیز کا کہے آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، آپ کو وہاں پر اجازت نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمائی اے میرے صحابہ تم جہنم سے بچنے کے لیے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لوگوں کے درمیان صدقہ کر کے اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے پاس وہ کھجور نہیں ہے تو تم کہے اپنی زبان سے ایک اچھا کلمہ کہہ کر تم اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔
تو میرے محترم بھائیوں، ایسی فکر ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جہنم کے تعلق سے، جہنم کے اندر کہے جنت اور جہنم کے درمیان کہے تکرار ہوتی ہے. جنت اور جہنم کے اندر کہے تکرار ہوتی ہے. جنت کہتی ہے، جنت کہتی ہے کہ میرے اندر کہے مسکین لوگ داخل ہوں گے، غریب لوگ داخل ہوں گے، کمزور لوگ داخل ہوں گے، عبادت گزار لوگ داخل ہوں گے، سچ بولنے والے داخل ہوں گے، یہ کہے گا. اور جہنم یہ کہے گا کہ میرے اندر کہے تکبر لوگ داخل ہوں گے، رشوت لینے والے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے، متکبر لوگ، غرور لوگ، ایسے لوگ کہے میرے اندر داخل ہوں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو کیا ہے جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے. اور باقاعدہ جہنم کی جو گرمی کی جو شدت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ گرمی کی، جہنم کی جو گرمی کی جو شدت ہے، اس شدت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا. پس لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے جو دہکتی رہے گی، جو کہے دہکتی رہے گی. جیسا کہ آگ کی بھٹی میں آگ کو جب کہے تپایا جاتا ہے، آگ کو کہے گرم کیا جاتا ہے، تو وہ جس طرح سے دہکتی رہتی ہے، اسی طرح جہنم کو کہے اللہ رب العالمین کہے اس آگ کو دہکا رہا ہے، تاکہ جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کام کریں گے، برائی میں ملوث ہوں گے، ان لوگوں کو مرنے کے بعد اس آگ میں کہے تپایا جائے گا، اس آگ میں ڈالا جائے گا. اور اس کی اتنی گرمی کی اتنی شدت ہوگی. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ ان قریب بھٹکتی ہی آگ میں داخل ہوگا. یعنی وہ آگ کیسی ہوگی؟ بھٹکتی ہوئی آگ ہوگی. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، جہنم میں محل کے مانند بڑے انگارے پھینکنے کی کہے پھینکے گی. یعنی جہنم کے اندر گنہگار لوگوں کو جب ڈالا جائے گا وہاں پر، تو وہ جہنم کہے محل کے، بڑے بڑے محل کے مانند انگارے کے جو گولے ہوتے ہیں، وہ گولے کہے انسانوں کے اوپر کہے ڈالا جائے گا، انسانوں کے اوپر ڈالا جائے گا. آج دیکھیے دنیا کی جو چھوٹی سی جو آگ کی جو کہے چنگاری اگر جسم کے اوپر پڑ جاتی ہے تو انسان کہے برداشت نہیں کر سکتا. دھوپ کی جو شدت ہے، اس دھوپ کی شدت کو اور گرمی کو اور اس کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کہے انسان کو مرنے کے بعد گنہگاروں کو کہے بے حیائی فحاشی کے کام کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا. اور وہ جہنم کیسی رہے گی؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے میں نے کہے ذکر کیا ہے. تو اس جہنم سے بچنے کی میرے بھائیوں اسی دنیا کے اندر فکر کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کہے وہاں پر جانے کے بعد تم اللہ رب العالمین سے کہو گے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا ہمارے سامنے تھا، کاش کہ ہم اس کی باتیں سن کر اپنی زندگی میں اصلاح کر لیے ہوتے، اپنی زندگی میں تبدیلی لا لیے ہوتے، تو آج یہاں پر کہے جہنم کے عذاب سے آج ہم کہے بچ جاتے. تو وہاں پر افسوس کرنے کے بجائے، وہاں پر پچھتاوا کرنے کے بجائے اس دنیا کے اندر ہی کہے افسوس کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش کریں تاکہ جہنم سے بچ جائیں. تو میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں. جب انسان کہے اللہ رب العالمین ایک گنہگار کو جہنم کے اندر کہے کافروں کو، گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور باقاعدہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر اس جہنم سے تمہیں کہے بچانے کے لیے اگر تم سے کچھ فدیہ طلب کرے تو تم کیا دو گے؟ تم کیا دو گے؟ تو اس وقت انسان کہے، اس وقت انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا، اس وقت اللہ رب العالمین سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اے اللہ رب العالمین، میں دنیا کی ساری کی ساری دولت، میرے اولاد، میرے بیوی بچے،
دنیا کی تمام تر چیزیں کہے میں تجھے فدیے میں دے دوں گا اور مجھے جہنم کے عذاب سے تو بچا لے. لیکن اللہ رب العالمین کہے وہاں پر پھر فرمائے گا میں دنیا کے اندر تجھے مہلت دی تھی, دنیا کے اندر تجھے وقت دیا تھا, جوانی دی تھی, زندگی دیا تھا, تو نے اس زندگی کا کتنا کہے عمل کیا, کتنا کہے تو نے عبادت کاموں میں, نیکی کے کاموں میں تو نے اپنی زندگی کو کہاں تک گزارا. وہاں پر اللہ رب العالمین کہے سوال کریں گے. آج ہر ایک کی عمریں کہے 60-70 سالہ 80 سالہ کہے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے, تو اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو میرے بھائی, نہ کہ گناہوں میں. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو لوگ کہیں کفر کیے ہیں وماتوا وهم کفار اور کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, اور ان میں سے ان کافروں میں سے کوئی شخص کہے زمین کے برابر اگر سونا فدیے میں دے دیتا ہے اللہ رب العالمین کو, تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فلن يقبل, اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا, اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب علیم, اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وما لهم من ناصرین, اور وہاں پر اس کو مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں رہے گا, کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. میرے بھائی آج دنیا کے اندر چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے, چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے, تو ہمیں مدد کرنے کے لیے کیا ہے, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, سب لوگ ہمیں کہے مدد کرتے ہیں, لیکن وہاں پر کہے کوئی بھی آپ کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا, صرف آپ اکیلے ہوں گے, آپ اکیلے ہی کہے وہاں پر لڑنا ہوگا, اکیلے ہی سزا بھگتنا ہوگا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اس جہنم سے کہیں بچنے کی فکر اس دنیا کے اندر کرو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کو ہمیشہ کہیں صبح سے لے کر شام تک جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا ہے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں, جو باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, کہ ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کہے عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.